وہ مسلمان ہو جاتے۔ جب دیکھا کہ مدینہ پاک میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم مدینہ پاک کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ مدینہ پاک کا پہلا نام یثرب تھا، وہاں چلے جاؤ۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پہلے ہجرت کرنے والے ہیں، ابو سلمہ ام سلمہ۔ ابو سلمہ کا اصل نام عبداللہ ہے، عبداللہ بن عبد الاسد، اور ام سلمہ یہ مومنوں کی ماں ہے۔ حرم نبوی میں یہ بعد میں داخل ہوئی تھی، آقا علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا تھا۔ تو ام سلمہ ابو سلمہ یہ ان کی کنیت ہے۔ ان کا اصل نام جو ہے بی بی ام سلمہ کا ہند ہے۔ اس کے والد کا نام حذیفہ بھی لکھا ہوا ہے، سال بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کی والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر ہے، بی بی ام سلمہ۔ جب انہوں نے دونوں میاں بیوی نے، حضرت ابو سلمہ اور بی بی ام سلمہ، ہجرت کا ارادہ کیا، اپنی سواری کو تیار کیا، اونٹ پر کجاوا رکھا۔ یہ سلمہ ان کا بیٹا تھا، چھوٹا بیٹا تھا۔ یہ بی بی پاک اپنے اس چھوٹے بیٹے کو گود میں لے کر اونٹ کے کجاوے پر بیٹھی تو ان کے قبیلے والے آ گئے، بنو مغیرہ ان کا قبیلہ تھا، انہوں نے آ کر لڑنا شروع کر دیا ابو سلمہ سے کہ ہم اپنی لڑکی کو، اپنی بہن کو، اپنے قبیلے کی لڑکی کو تیرے ساتھ جو ہے مدینہ پاک نہیں جانے دیں گے، ہجرت کر کے نہیں جانے دیں گے۔ جب یہ لڑائی شروع ہوئی، جھگڑا شروع ہوا، تو حضرت عبداللہ کے خاندان والے، بنو اسد والے، وہ بھی آ گئے، انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ لڑائی ہو گئی، لڑائی ہوئی، انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ کے خاندان والوں نے یہ کہا کہ تم اپنی لڑکی کو اپنے خامن کے ساتھ نہیں جانے دیتے، یہ جو لڑکا ہے، بچہ ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، لہذا یہ ہمیں دو۔ انہوں نے وہ بچہ چھین لیا۔ جب چھینا، لڑائی ختم ہو گئی۔ حضرت ابو سلمہ نے جو ارادہ کیا ہوا تھا ہجرت کا، وہ ترک نہیں کیا، ہجرت کر کے وہ چلے گئے۔ بی بی ام سلمہ یہ اکیلے رہ گئی۔ بڑی عجیب کیفیت کہ ایک گھر والے کی جدائی، دوسری بچے کی جدائی، معصوم بچے کی جدائی، یہ کئی دن تک، ایک ہفتے تک جو ہے چٹان، پتھریلی چٹان پر بیٹھ کر یہ زار و قطار ہوتی رہی کہ میرا گھر والا بھی گیا، میرا بچہ بھی گیا، سسرال والے بھی مخالف، اپنے میکے والے بھی مخالف۔ بڑی عجیب سی کیفیت ہو گئی، یہ روتی رہی، بی بی روتی رہی، ایک ہفتہ تک وہیں بیٹھ کر روتی رہی۔ ایک اس کا ایک چچا دار بھائی تھا، اس کو ترس آیا کہ اس کا کیا قصور، وہ اپنے قبیلے والوں کے پاس چلے گئے، سرداروں کے پاس چلے گئے کہ ان کو اجازت دو، باقی لوگ بھی جو تجارت کرتے ہیں وہ بھی اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، باقی لوگ بھی کوئی شام جاتے ہیں، کوئی مصر جاتے ہیں، اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، تو اس کا کیا قصور ہے، یہ بھی ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اپنے خامن کے ساتھ جا رہی ہے، تو ان کو جانے دو۔ دیکھو ان کی کیفیت کیا ہے کہ بچہ انہوں نے چھین لیا، گھر والا ادھر چلا گیا، تم اس کو جانے نہیں دیتے، لہذا مہربانی کرو اپنے ٹھاکروں سے، جو بھی ان کے بت سے، اس سے ڈرو، اس کا نام میں تجھے دیتا ہوں، اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس کو آزاد کر دو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھی آزاد۔ پھر یہ دوسرے قبیلے کے پاس چلے گئے، بنو عبد الاسد کے پاس، ان سے جا کر کہا کہ ہم نے بی بی ام سلمہ کو آزاد کر دیا، اس کی مرضی جائے نہ جائے وہ آزاد ہے، لہذا تم مہربانی کرو کہ اس کا معصوم بچہ اس کے حوالے کر دو۔ اگر خدا نہ کرے کہ تمہارے ساتھ یہ کیفیت ہو جائے، تمہارا معصوم بچہ تمہاری بیوی سے، بہن سے، ماں سے کچھ چھین لے تو ان کی کیا کیفیت ہوگی، خدا کے لیے بچہ ان کو واپس کر دو۔ تو وہ بھی مان گئے۔ جب انہوں نے بچہ کو واپس کیا تو بی بی پاک نے ارادہ کر لیا کہ میں بھی مدینہ پاک جاتی ہوں، یثرب جاتی ہوں، ساتھ جانے والا کوئی نہیں، بھائی بھی مخالف، باپ بھی مخالف، رشتہ دار بھی مخالف، سسرال والے مخالف، بیٹی والے مخالف۔ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں بے شک اکیلی جاؤں لیکن جاؤں گی ضرور، یثرب جاؤں گی ضرور، ایمان کو بچاؤں گی ضرور۔ تو اکیلے انہوں نے سفر شروع کیا۔ ایک بیٹا ہے، ایک آپ ہے، راستے میں ایک تنیم جگہ ہے، وہاں عثمان بن طلحہ، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ مکے پاک کی عورت اکیلی جا رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا عثمان بن طلحہ نے کہ اے مسلمان، وہ اکیلی جا رہی ہے، وجہ کیا ہے؟
تو انہوں نے ساری پوری کیفیت بات والی بتائی کہ اس طرح جھگڑا ہو گیا تھا، میرے بچے کو چھین لیا تھا، میرا گھر والا جو ہے وہ ہجرت کر کے یثرب چلا گیا ہے۔ تو اس نے کہا تمہارے ساتھ کوئی نہیں؟ تو اس بی بی نے کہا کہ میرے ساتھ میرا بچہ ہے یا اللہ ہے، اس کے سوا میرے ساتھ کوئی نہیں۔ تو اس عثمان بن طلحہ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں جو ہے یثرب چھوڑ کر آتا ہوں۔ یہ عثمان بن طلحہ یہ وہ صحابی ہیں کہ ہجرت سے پہلے کعبے کی چابی ان کے پاس تھی، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے چابی مانگی تو عثمان مجھے چابی دے، تو انہوں نے آقا علیہ السلام کو برے الفاظ کہے، بے ادبی کہی کہ میں آپ کو چابی نہیں دوں گا۔ مخبر صادق غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ان قریب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ جب مکہ فتح ہوا تو یہ بھی ان مجرموں کی صف میں کھڑا ہے، ان قیدیوں کے صف میں کھڑا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اینا عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ اس کا سر جھکا ہوا ہے شرم سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان وہ چابی کہاں ہے؟ چابی مجھے دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، چابی اس کی والدہ کے پاس تھی، گیا اپنی والدہ سے چابی لے کر آیا، آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، پیش کی۔ آقا علیہ السلام شفیق نبی، محبوب نبی، جواد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ وسلم نے چابی لی، چابی لے کر فرمایا کہ عثمان یہ وہی چابی ہے۔ عثمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، قدموں میں گر گیا، یا رسول اللہ مجھے جو ہے کلمہ پڑھائیں۔ مسلمان ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی عثمان بن طلحہ کو دی اور فرمایا کہ عثمان یہ چابی لے لے، قیامت تک کعبے کی چابی جو ہے تیرے خاندان میں رہے۔ آج بھی وہ چابی اس کے خاندان میں ہے۔ تو یہ بی بی ام سلمہ کے ساتھ چلے گئے، جا کر مدینہ پاک قباء کی جو بستی تھی وہاں ان کو چھوڑ کر واپس آ گئے۔ یہ اپنے خامن سے مل گئی، باقی زندگی انہوں نے وہاں گزارے۔ 4 ہجری میں اس کے جو خامن تھا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا وصال ہوا تو یہ اکیلے رہ گئے، نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی رشتہ دار ہے، سارے رشتہ دار بھائی بیٹی والے سارے جو ہیں، سسرال والے سارے مکہ شریف ہیں، اکیلے رو رہی تھی۔ آقا علیہ السلام نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا تو یہ مان گئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ باقی انہوں نے زندگی جو گزاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزاری۔ اتنی ذہین تھی، اتنی مثلاً فہیم ذہین تھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں کہ ساری جو صلح لکھی گئی تھی، ساری جو شرطیں لکھی گئی تھی، سارے مسلمانوں کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ جانور جو ہیں قربانی کے جانور، صحابہ کرام کو جانور کو ذبح کرو اور احرام کھول دو۔ کوئی صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، سارے صحابہ خاموش تھے، سارے صحابہ خاموش ہیں کہ کتنے دن ہو گئے ہیں احرام باندھے ہوئے، مدینہ پاک سے بیر علی سے احرام باندھا، میقات سے احرام باندھا، کتنے دن ہو گئے احرام باندھے ہوئے، بالکل قریب آ گئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جو شرطیں جو طے ہوئی ہیں، شرطیں جو لکھی گئی ہیں، سارے مسلمانوں کے خلاف ہیں۔ جب آقا علیہ السلام اپنے خیمے میں آئے، یہ ساتھ تھی بی بی ام سلمہ، اس سے کہا، فرمایا تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری ایک رائے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا وہ کیا ہے؟ یا عرض کریں یا رسول اللہ پہلا ایسا کریں گے اپنا جانور جو ہے اس کو ذبح کر لیں، ذبح کر کے جو احرام آپ نے باندھا ہوا ہے اس کو جو ہے کھول دیں، باقی جو ہے باقی صحابہ جو ہے بعد میں اپنے آپ کھول دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، آقا علیہ السلام نے جانور ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام جب کھولا، جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہ تو بات پکی ہو گئی، یہ شرطیں پکی ہو گئی، سب نے جانور بھی ذبح کر دیے اور اپنے احرام بھی کھول دیے۔ تو ہجرت جو ہے یہ